अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद जुनैद अहमद। सी वॉक लीडरशिप ग्रूमिंग सेंटर में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सी वॉक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। हमारे नए आने वाले वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब की इजाज़त से मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। प्रोग्राम का फॉर्मेट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले डिफ़ाइन कर दिया था कि स्टार्ट में इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। जो लोग यहाँ पे नए हैं मेंबर्स, उन तमाम लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि 2 मिनट में उन्होंने अपनी बात करनी है और अपना थोड़ा सा छोटा सा एक शॉर्ट सा तारुफ करवाना है। और उसके बाद जो है हम अपने स्पीकर्स की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला स्पीकर्स इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीडरशिप ग्रूमिंग की। जो लर्न टू लीड के हवाले से हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, आज उसका सेक्शन नंबर 2 है, जिसकी हम लोग बाकायदगी से क्लास ले रहे हैं इंशाल्लाह। पिछले दफ़ा हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी कि हमने सच बोलना है और रियाकारी से बचना है, ईमानदारी अपनाना है और हरामखोरी से बचना है, इंसाफ करना है और नाइंसाफ़ी से बचना है, धोखा ना खुद खाना है और ना ही किसी को देना है, बगैर तहकीक के किसी चीज़ की तशहीर नहीं करनी है, बगैर तहकीक के किसी किस्म की तशहीर नहीं करनी है, तरफ़ैन की बात सुन के सुलह करनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी की ग़ीबत नहीं करनी है और ना ही सुननी है, ज़ाती हैसियत से किसी की जासूसी नहीं करनी है, बदगुमानी से बचना है और दूसरों को बचाना है और किसी की बुरे नामों से किसी को नहीं पुकारना। ये कुछ ज़ेरी उसूल थे जिसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस टॉपिक्स में कंटिन्यू बात करेंगे और इसको ही हमें अपनी ज़िंदगी का शुआर बनाना है और जिसके बेसिस पे हम इंशाअल्लाह ताला लीडरशिप के ज़ेरी उसूलों को चलेंगे। तो बिला ताख़िर मैं दावत दूंगा हमारे दीगर मेहमानान गिरामी से कि 2 मिनट के अपने तारुफ पेश करें। मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं राजा सदाकत असद साहब, आमिर सईद साहब, आसिफा रिजवान, इन्फिनिक्स स्मार्ट के नाम से एक आईडी है। तो प्लीज़ आप लोग 2 मिनट लें। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीन शेयर में आपको टाइम बता दिया जाएगा। आप टाइम देख रहे होंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को लेके चलाना है, अपनी वक्त की पाबंदी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह माइक जो है मैं आप लोगों के हवाले करता हूँ। हर बंदा जो है वो 2 मिनट के लिए अपना माइक ले और कंटिन्यू करे। और जिस तरह रेड और ग्रीन हो जाए तो अपना आप रोक दीजिएगा इंशाअल्लाह। कौन ले रहा है माइक? जी, anyone can take the mic or you will allocate? I already allocated that. Anybody who came new to the group, he can start talking now. Okay, if you allow me, let me start. Okay, मेरा sir. नाम मोहम्मद आमिर सईद है और मैं यहाँ कुवैत एयरवेज में जॉब कर रहा हूँ प्रोक्योरमेंट की। और मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और अभी लीडरशिप के टॉपिक के हवाले से कंसाइज सेंस में मैं बस यही कहना चाहूँगा, वो गालिबन किसी बड़े शायर का शेर है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। तो लीडर का पहला काम तो ये कि विजनरी हो। पहली जो 4 मोस्ट क्वालिटी मेरी नजर में है। और उसके बाद उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, स्ट्रेटेजिक प्लान एज वेल एज टैक्टिकल प्लान्स, और वो अच्छी टीम बनाने का अहल हो, लोगों को लेके चलने का, लीड करने का। Is it audible? Can you people hear me?
Yeah, we can Yes, hear you everyone loud and can hear. clear. Okay. Thank you. So, leader, the men who lead the way, men who move the people in right direction, a group of people, a segment of people, a company, a party, a group. So you have to not only move yourself, but you have to take people along with you in a motivated sense, not forcefully, but with motivation. तो इस लिहाज से लीडर की एक क्वालिटी फिर ये भी होगी कि वो अच्छी टीम बना के उसको राइट डायरेक्शन में चलाना चाहता हो. फिर उससे अगली बात ये है कि गोल्स भी क्लियर हों. गोल्स, अच्छा, समटाइम्स एक बंदा बहुत मुखलिस होगा और बड़ा डेडिकेटेड होगा, मेहनत भी कर रहा होगा, बट उसके गोल्स जो हैं वो अनक्लियर होंगे. अच्छा, या जैसे अभी मौजूदा पाकिस्तान में चल रहा है कि लीडरशिप बड़ी मुखलिस है, लेकिन टीम जो साथ चल रही है वो गोल्स तक पहुंचने नहीं दे रहे. तो इन सारी चीजों को, तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए लीडरशिप की क्वालिटीज और फिर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए एक लीडर को अपनी टीम को लेके चलना और अचीव करना, गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करना, और टारगेट्स जो सेट किए जाएं वो अचीवेबल हों. अच्छा, बहुत ऊंचे टारगेट्स भी ना हो जो कभी अचीव ना हो सके, और ऐसा भी ना हो कि आदमी को मेहनत ही ना करनी पड़े. तो एक अच्छी टीम के साथ अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए जो शख्स एक अच्छे प्लान को लेकर चलता है और टारगेट अचीव कर लेता है या पार्शियली अचीव कर लेता है, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा लीडर है. अच्छा, तो अभी मजीद जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आज का, आई होप वी ऑल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. दिस ऑल फॉर मी. थैंक यू वेरी मच मिस्टर आमिर सईद, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजा सादात असद साहब से कि वो माइक होल्ड करें और 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी बात लीडरशिप के हवाले से करें. राजा सादात असद साहब. जी, थैंक यू सो मच. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी, वी कैन लिसन. ओके, इट्स लाउड एंड क्लियर. थैंक यू सो मच. तमाम इस फोरम पे और इस ग्रुप में मौजूद जितने भी मेरे दोस्त हैं, बाप बहन भाई साथी मौजूद हैं, सर आपका माइक म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू. सबको पहले जी, अब आवाज आ रही है आपको? ओके, तो भाई नाम मेरा सादत है. आई हैव गॉट अ वर्सटाइल बैकग्राउंड. मैं मोटा मोटा उसको आप लोगों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ. आई एम मार्शल रेस से मेरा ताल्लुक है, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 4 generations वी हैव बीन वर्किंग फॉर दिस नेशन इन मिलिट्री फोर्सेस. I served in army. My father served in Air Force. My grandfather served in army. His father served in army. So we are the military boys. उसके बाद then my passion was towards the criminology. So मैंने आर्मी से फिर पुलिसिंग की तरफ हम आ गए. और I served in law enforcement agencies nationally, internationally. I served in Metropolitan Police. I served in Interpol. I served in United Nations Office of Drugs and Crime. I served in International Narcotics Control Board. So this is my background with criminology and investigation. Or this is my passion and this is my background. Why I'm in Pakistan in 2011, I realized this thing that ये जो हमारा मुल्क है, ये नाम तो है, बट पिछले 70 सालों में इन लोगों के पास सिस्टम नहीं है. तो तमाम वो मेरे दोस्त जो पाकिस्तानी थे और जो उस सिस्टम में मेरे साथ थे, उन सबको मैं लेके पाकिस्तान आ गया. एंड वी एस्टैब्लिश्ड our own company with the name of Foremost, which is now alhamdulillah a group of companies. We have got the Intel satellite. हम पाकिस्तान पूरे को alhamdulillah free Wi-Fi पे लेके जा रहे हैं. We have got the HD TV Media Group. हम जितना ही आप HD देखते हैं, we are the inventors. We have got the strong company, which is the manufacturing company. So telecom is one of my field. उसके बाद I'm in aviation. I'm the chairman Foremost Wings as well, and the Shaheen Air जो पाकिस्तान में है, we have recently taken over. और इंशाल्लाह पाकिस्तान के ये सारी entities वो हैं कि पाकिस्तान में बच्चों को रोजगार दिया जाए और ग्रूम किया जाए उनको.
صرف آپ نعرے مارنے والے لوگ نہیں. اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہی سیٹس این ایگزامپل بائی ہمسیلف, اور ان کا اپنے بچوں کی طرح پہلے تو خیال رکھتا ہے, پھر ان کو وہ بات بتاتا ہے جو ان کو سمجھ آنی ہوتی ہے. اور ہر مقام پہ سچ مختلف ہوتا ہے, بغیر حکمت کے سچ رسوائی ہے. اور اللہ پاک نے جس چیز میں ڈاکٹریٹ کرایا, آئی ہیو ڈن مائی ڈاکٹریٹ ان کرمنالوجی اینڈ مائی کورس سبجیکٹ از اسپرچوئل ٹارچر. اور اس اسپرچوئل ٹارچر میں آئی ایم the only one who explored and explained this thing in the entire world, الحمدللہ. اور پاکستان میں بیٹھ کے اس وقت کم از کم 17 سے 18 ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزگار دینے کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. اور آگے پاکستان کو ایک اچھا ملک, کیونکہ سیاست از اے پولیتھسٹک سسٹم, وی نو what are the parameters of the monotheistic system. جو ریئل لیڈرز ہوں گے وہ کوئی تقریروں والے نہیں ہوں گے, وہ کوئی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے ڈیفینیٹلی ہوں گے, بٹ موٹیویٹ کر کے کسی کام پہ لانے کے لیے ہوں گے, وہ جنہوں نے عمل صالح کیے. قرآن میں سورہ اثر میں جو اللہ کہتا ہے, ورنہ انسان خسارے میں ہے, جسے ہم اسپرچوئل ٹارچر کہتے ہیں, کہ انسان اپنی قدر صحیح نہیں لگا سکتا. تو جس کے پاس علم ہوگا وہ لیڈر ہوگا, اور وہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے. جس کے پاس تعلیم ہوگی وہ فالوور ہوگا, وہ بھی اللہ ہی بناتا ہے, مگر وہ سپورٹنگ رول میں ہوتے ہیں. تو باتیں تو آپ جتنی بھی کرا لیں گے, دس از مائی بیک گراؤنڈ, اور الحمدللہ آئی ایم ہیئر بیکاز ارشد صاحب is like a brother, and whatever we are doing on the different fronts. تو مجھے تھا کہ جو آپ لوگوں سے ملاقات ہو, بیکاز جو ریئل لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرز کو گروم اور گرو کرتے ہیں. تو اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈرز پیدا کرتا ہے, لیڈرز وہ نہیں ہوتا جو خود کہنے لیڈر ہوں. تو with this short premise, thank you so much. It's my honor to have all of you over here, and inshallah آج سنیں گے جو آج ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں, اور جتنا ارشد صاحب نے ان کے بارے میں ہائی ساؤنڈنگ ورڈز بولے, it would be my honor to listen to him, اور سیکھیں کچھ ہم, کیونکہ سیکھنے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے اور جاری رکھنا چاہیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. راجا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم بہت ماشاء اللہ بریف آپ نے ڈسکرپشن کی. سیٹلائٹ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گا, کیونکہ آئی واز دا فرسٹ سروس پرووائڈر ہو گیو دا انٹرنیٹ سروسز ٹو دا انٹائر پاکستان, موسٹلی ان سندھ بلوچستان سیکٹر. آئی واز ورکنگ فار دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر اوورسیز پاکستان division, and I was working in the Demandro Earth Station, and also in Kuwait I was working for the Al-Aman Earth Station Kuwait. پورے پاکستان میں الحمدللہ وی سیٹ میں نے پہنچایا ہے, اور انٹرنیٹ کے سروسز فرسٹ ٹیلی کام سروس پرووائڈر تھا ڈی جی کام پاکستان میں, جس کو انٹرنیٹ ہم نے دی. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وی ول لرن فرام یو. اینڈ میں یہاں پر پھر آپ کی ایک امانت دینے کے لیے بھی بیٹھا ہوں. میں پھر یہ ضرور کہوں گا, میں آپ کو تھوڑا سا مزید, I'll not take much of your time, کیونکہ it's امانت ہے سب کی. Alhamdulillah, we are in this field since last, you can say, 3 decades, 1988 سے. پاکستان کا جو پاک سیٹ ہے اس میں بھی ہمارا equipment لگا ہے. We have got our own fleet with 7 satellites جو کہ پورا گلوب کور کرتے ہیں. اور اگلی جو بات ہے, we have got more than 274 television channels. Peace TV میرے پاس ہے, Purpose TV میرے پاس ہے, World Islam TV میرے پاس ہے, MTV میرے پاس ہے. اس میں سے آپ اس گروپ میں جو بھی سمجھتا ہے کہ yes he can do, I can give you the television and 24/7 free broadcast all over the world HD quality کے ساتھ. تو بسم اللہ کریں, جو بھی امانتیں میرے پاس ہوں گی آپ لوگوں کی, کیونکہ ہم قوم بنانے کے لیے نکلے ہیں, تو اس لیے جو بھی اللہ کا دیا ہوا وہ انشاءاللہ, whosoever is the right person, man or woman, talent کے لیے everything is in front of you. Please proceed. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راج صاحب آپ کا. اب میں چاہوں گا کہ یہاں پہ آصفہ رضوان ہیں اور تنزیلہ ہیں, جنہوں نے پچھلے میٹنگ میں ٹاک نہیں کی تھی, اگر وہ چاہیں تو اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں, پھر میں ادروائز فوری طور پہ آگے جاؤں گا اور شدیم چودھری صاحب اور ہمارے گیسٹ اسپیکر کی طرف. اور آئی ول لائک ٹو ریکویسٹ ابراہیم بھائی, اف یو آر ان دا گروپ, پلیز ٹائمر آپ کنٹرول کر لیں, کیونکہ جب میں ٹائمر پہ چلاتا ہوں تو میری اسکرین آؤٹ ہو جاتی ہے, دین ادروائز مجھے ادر ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. کائنڈلی اف یو کین ڈو دا ٹائمر. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Ji. Noted, inshallah. Thank you so much. Who is next? السلام علیکم. سب سے پہلے میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس میٹنگ میں شامل ہوں جس میں بہت ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میرا نام آصفہ رضوان ہے, اور میں پچھلے 10 سالوں سے این جی او سیکٹر میں اور این جی او سیکٹر میں کام کر رہی ہوں. میں نے ڈفرینٹ ڈیزگنیشنس پہ کام کیا ہے. میں اسکول پرنسپل بھی رہی ہوں, میڈیکل ریپرزینٹیٹیو بھی رہی ہوں, ایریا سپروائزر تھی, پھر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن آفیسر,
اور ٹیم لیڈر. ناؤ ڈیز آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹیز ایز اے فوکل پرسن. اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈر کی کوالٹیز ہیں, نو بڈی از پرفیکٹ, تو جو جہاں پہ لرننگ کو آپ کو کہیں پہ کچھ بھی ملے تو آپ کو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے. آئی ایم ریئلی بلیسڈ ٹو ہیو یو آل دیئر, کہ آپ نے اس طرح کا جو ہے پلیٹ فارم آرگنائز کیا ہے جس میں بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. میرے خیال میں لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ کون ویک ہے وہ پیچھے رہ جائے اور جو اسٹرانگ ہے وہ اس کے ساتھ آگے چلے. اس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے, کس میں کیا ویکنیس ہے, اس کو کس طرح سے اس کی ویکنیس کو کس طرح سے اس میں اسٹرینتھ میں کنورٹ کر کے اس کو کس طرح سمجھا کے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو لیڈرشپ میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیم کو چلاتے ہوئے بہت سارے کنفلکٹس, بہت سارے ایشوز وغیرہ فیس کرنے پڑتے ہیں, چونکہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کا سولوشن نکال بھی رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم سے ہماری سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہیں. کبھی کبھار ٹیم ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, وہ آن نہیں کر رہی ہوتی. کبھی کبھار ہمارے اپنے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے یہ سب سیکھنے کو ملے گا, جو کہ مجھے میری ٹیم کو ہینڈل کرنے میں بہت مددگار ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ آصفہ رضوان, آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ سے بھی ہم لوگ سیکھیں گے اور میوچولی ایک دوسرے سے ہم لوگ کریں گے. بلا تاخیر, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور میں معذرت چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرنے میں تھوڑی سی کی. 10 منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ ارشد نعیم چودھری صاحب مائک لیں اور جو بھی کچھ ہے وہ اپنی اسپیچ کو کنکلوڈ کریں, کیونکہ اور میں ارشاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی تاخیر برداشت کریں, بجائے اس کے کہ 7:30 کے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہم 40 تک جو ہے نا وہ ٹائم دیں گے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مائک از اوور ٹو ارشد نعیم چودھری صاحب. پھر میں اپنے گیسٹ اسپیکر کی طرف آؤں گا, دین کوسچن اینڈ آنسر کا سلسلہ ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے ٹائم پہ اس پروگرام کو کنکلیوڈ کریں گے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ جب تک مائنڈ میں اپنے کوسچن اینڈ آنسر تیار رکھیں, اور دیگر احباب سے میں درخواست کروں گا کہ اپنا مائکرو فون اسٹاپ کر دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جنید, اور میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس میں حصہ لیا. ہمارا جنید نے بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, کہ ہم نے صرف اپنے, چونکہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے, اس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی ہماری کوشش ہے ہم کرتے چلے جائیں گے. اور جو جنید نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارے لیڈرشپ ہوتی کیا ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ان کو جب تک ہم اپنے اندر مو نہیں لیں گے, اپنے اندر اس کو انکلکیٹ نہیں کریں گے, ہم ایک اچھے لیڈرشپ کے رول میں نہیں آ سکتے. لیڈر جیسا انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی, ہر دفعہ ایک نئی بات سامنے آئے گی, کوئی نہ کوئی دوست ہمارے اس کی بات کریں گے. تو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک سوچنے کا ایک نیا انداز, ایک منفرد انداز, سوچنے کے ایک منفرد انداز کو ہم لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں. یا لیڈرشپ کا ایک یہ بھی ہے کہ ایک ایسا رول ماڈل یا سیلس مین جو آپ کی بات کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. لیڈرشپ کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کو کس اینگل سے آگے لے کے بڑھنا ہے. وہ مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا, بلکہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے پیچھے وہ راستے بناتا چلا جاتا ہے. لیڈر کے سامنے کوئی اپنا راستہ نہیں ہوتا, اس کے پاس ایک اپنا ویژن ہوتا ہے اور وہ اس ویژن کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور پھر اپنے پیچھے دوستوں کے لیے راستے بناتا چلا جاتا ہے. پھر لیڈرشپ کا یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ضرور کرتا ہے, لیکن ان کی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے. وہ اس کا ایک یہ بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کی ترجمانی کرے, لیکن لوگوں کی خواہشات کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ خواہشات ایسی لامحدود انسان کی خواہش ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی, اور ایک پوری ہو جائے دوسری شروع, دوسری پوری ہو جائے تیسری شروع. تو لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خواہشوں کے مطابق نہ دے, لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق لے کے چلے. جب آپ کی ضروریات پوری ہوتی جائیں گی تو پھر زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو اس لیے لیڈر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے بھاگے. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی
ترجمانی کرے اور ان کو اس راستے پر لیڈ کرے جہاں پہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے. ادروائز وہ کوئی بھی کسی قسم کی خدمت نہیں کر پاتے. لیڈر کا یہ رول ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو مہمان ہیں ارشاد محمود صاحب، وہ انہوں نے اسپیشلی ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب زیادہ ٹائم ان کو ملے اور اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر میں ان چیزوں کو مزید ایکسپلور کریں گے. لیکن فار دا ٹائمنگ میں جنید سے کہوں گا کہ آپ ارشاد صاحب کو لے لیں تاکہ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں، باتیں کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ارشد نعیم چودھری صاحب. ہمارے درمیان کینیڈا ٹورنٹو سے گلوبل رائٹس پیتھ کے ایک دعویٰ گروپ رن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی ہے جناب ارشاد محمود صاحب موجود ہیں. اور میں آپ کو ان کے جذبے کے حوالے سے بات کروں کہ ماشاءاللہ 7 بجے کوئی ٹائم کے مطابق پروگرام ہمارا شروع ہونا تھا، لیکن ڈاکٹر ارشاد صاحب جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ شام کے 6:30 سے ریڈی ہیں اور آن لائن میرے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ ان سے کافی اچھی بات چیت ہوئی. بہت اچھی شخصیت ہمارے درمیان ہے. انشاءاللہ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو مائک اینڈ کیمرا از اوور ٹو سر ارشاد محمود صاحب. تھینک یو ویری مچ. ارشاد صاحب کیری آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس عظیم لیڈرشپ سیشن میں لیڈر اور قائد کی صفات کے بارے میں بتاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر نہ ہی پہلے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی قیامت تک پیدا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، معاشیات، دفاع، قانون سازی، غرض ہر ایک میں ماہر تھے، مگر آج کوئی بھی شخص تمام شعبے میں ماہر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اندھیرا و اجالا ساتھ ساتھ اتارا ہے. ہمیں ہر دور کے لیے قرآن میں صاف صاف پیغام دیا ہے، جس میں لیڈر یا قائد کی صفات کو پہچاننے کا طریقہ بھی ہے کہ وہ مخلص ہوں گے اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں گے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام حضرت امت ابراہیم کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے میں نے کوئی 800 سے زائد مقالے لکھے ہیں. تفصیلات کے لیے آپ میرے ویب سائٹ پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. لیڈر یا قائد بننے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود تیار ہوں اور خود کو 100% اللہ کے حوالے کریں. اس طرح سے نہیں جس طرح ہمارے یہاں شادیوں پہ خواتین کے سر پہ سایہ کر دیا تھا قرآن کا، وہ نہیں، بلکہ قرآن کے اندر ہے کیا، قرآن کا پیغام کیا ہے. سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو موتی و موگے ملیں گے، ورنہ تو ہمیں باہر سے ہی کچھ اور ملیں گے. لیڈر یا قائد بننے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود تیار ہوں. سب سے اچھی کتاب جو ہمیں لیڈر بنانے کے لیے راہ دکھائے وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اللہ کا بیان حرف آخر ہے. قرآن میں بات کا مطلب پہلے نہیں ہے اور نہ ہی درمیان ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے قرآن آسان کر کے اتارا ہے. قرآن ہمیں موجودہ دور کے مطابق سمجھنا اور تیز رفتار گھوڑے کا مطلب بٹن سے تیار رہنا ہے، جدید علوم سے تیار رہنا ہے. سب سے پہلے سب سے بہترین اور ہمارے لیے جو قائد اعظم ہیں اور ہمارے لیے مشررہ ہیں وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. باقی سب سمندر میں پانی کے ایک بوند کی مانند ہیں. قرآن اللہ کا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کیونکہ یہ ان کے منہ مبارک سے ہم تک پہنچا ہے، ان کی مستند سنت کیونکہ انہوں نے اس پر 100% عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس میں قصص الانبیاء یعنی انبیاءوں کے واقعات ہیں، حالات ہیں. یہ سب 100% مستند محفوظ ہیں، جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. من گھڑت قصے کہانیوں اور ضعیف حدیثوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جو شخص درس قرآن کی محفل سے بھاگے اس کے مسلمان ہونے پر مجھے شک ہے. لیڈر یا قائد بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. جب فون ایجاد ہوتا ہے پہلے حرام اور بعد میں حلال ہو جاتا ہے. لاؤڈ اسپیکر حرام اور اب ہمارے مذہبی رہنما اس کے بغیر تقریر نہیں کرتے. پہلے ویڈیو یوٹیوب حرام تھا، اب حلال ہو گیا ہے. جب ٹائپ رائٹر اور پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی تو ہماری خطاطی بہت اعلیٰ تھی، اب ہم خود جدید ٹیکنالوجی کے غلام ہو گئے ہیں. ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم جدید علوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو صحیح راستے پر ڈالیں. ترقی یافتہ ممالک نے جدید علوم کے ذریعے کارٹون اور فلموں کے ذریعے لوگوں کے ذہن تبدیل کر دیے ہیں. تمہیر اگر قوم کے معاوضوں کے ہاتھوں میں ہو تو حلال ہے، اور
अगर ये चोरों और डाकुओं के हाथों में होता हराम, और यही हाल जदीद टेक्नोलॉजी का है। हमारी सोच 21वीं सदी और इससे भी आगे की होनी चाहिए, मगर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हो। सिर्फ इस तरह की महफिलें बाकायदा से ज़रूर होते रहने चाहिए, और मुख्तलिफ शोबे में जो हमें लीडर या कायद नज़र आते हैं उन्हें मददू करना चाहिए, ताकि हम अगली नस्ल की तरबियत कर सकें। हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग सीखना चाहिए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैं एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हम कुरान को अगर देखते हैं, अगर एक तरफ से देखते हैं, ये लेंथ एंड ब्रेड्थ नजर आती है, यानी कि 2 डायमेंशनल है। अगर हम यूं देखें तो इसकी डायमेंशन कुछ और होती है कुरान। अगर हम यूं देखें तो कुछ और नजर आती है। अगर इसको थोड़ा सा कर्व कर दें तो हमें इसके ब्रेड्थ भी नजर आ जाती है, 3 डायमेंशनल। अगर इसको टाइम ऐड कर लें इसमें तो 4 डायमेंशन हो जाती है। अगर हम इसमें स्पेस ऐड कर लें तो एन डायमेंशनल स्पेस में चली जाती है। तो हमें मुख्तलिफ तरीके से जाविये से सोचना पड़ेगा हर एक फील्ड में, हर एक इसमें, कि हम कहाँ पीछे रह गए हैं, कैसे हमें आगे आना है। और हर फील्ड में हमें खास लीडर को, कायद को मदऊ करना है। एक मशीन हजारों इंसान को बेरोजगार कर देती है, मगर मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो किसी भी एक मशीन को बेरोजगार कर दे। इंसान ने जिस मशीन को इजाद किया, उसी मशीन ने इंसान को शिकस्त दे दी। हम मशीनों को मुलाजमत देकर इंसानों को बेरोजगार कर रहे हैं, मगर मशीनें तो खाना पीना नहीं करती। इस वजह कर खाने पीने के कारोबार बंद हो जाएंगे। हम टोरंटो कनाडा में क्रिश्चियन मुस्लिम फोरम की 71 सेशन करवा चुके हैं, और इसमें मैं अपने कई मकाले तकसीम भी कर चुका हूँ। अल्लाह के फजल से मैंने अपने वेबसाइट पर बैनुल अक़वामी मुआशियात और उम्मत इब्राहिम की इस्लाह के लिए बहुत से मौज़ूआत पर तफसील से लिखा हुआ है। मेरी गुजारिश है आप सबों से कि उसमें से जो सेक्शन है उम्मा रिफॉर्मर का और ग्लोबलाइजेशन का, इस पे आप ज़रूर तवज्जो दें और तफसील से इसको टाइम लगा कर देखें। डाउनलोड सेक्शन में मैंने कुरान के मुख्तलिफ ट्रांसलेशन, बाइबल के बहुत सारे वर्शंस और अपने जो किताबें कंप्लीट होती जा रही हैं उसमें फाइनल इधर डाल रहा हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मुकाले और वेबसाइट तमाम मदारिस और तमाम लाइब्रेरीज में भेजे जाएँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी है। मुझे इस कार खैर में मदद करने का बेहद शुक्रिया। आप आज इस प्रोग्राम को देखकर मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई है, और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर इस कार खैर में दिल से हिस्सा लेना है। इंशाअल्लाह दुनिया के हालात बदलेंगे। अल्लाह से दुआ को कोशिशें हमारी, कामयाबी अल्लाह की। जिंदगी में ऐसा कोई काम कर जाऊं दुनिया हमें दुआ दे, गालियां नहीं। हेट नॉट ह्यूमन, लव ऑल ह्यूमन अनकंडीशनली। हम प्यार से दुनिया बदल सकते हैं, नफरत से या लड़ झगड़ कर नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशाद महमूद साहब, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत अच्छी बात कर रहे थे। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि हमने थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी, तो मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि रीजॉइन कर लीजिए ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें। थोड़ी सी हम लोगों ने अभी इसमें फाइनेंशियली हमने इसमें इजाफा नहीं किया है कि इस तरह से किया जाए कि हम उसको थोड़ा सा हमने ये किया है कि अभी इसके ऊपर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लीडरशिप ग्रूमिंग प्रोग्राम में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सिस्टम, इसको भी कैसे ग्रूम कर सकते हैं, इसको भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने जनरली स्पीकिंग ये बातें की हैं कि लीडरशिप है क्या, और जाहिर है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत मुसद्दका है, मुसल्लमा है। लेकिन अभी तक आप हजरात ने हमें कोई टूल्स, टेक्निक्स, टिप्स, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बताई जो हमें पर्सनल कैपेसिटी में भी एज वेल एज अ होल, एज अ नेशन कुछ हेल्प करें। तो कुछ टेक्निक्स, टिप्स, लीडरशिप क्राइटेरिया, कुछ इसके बारे में प्लीज फरमाइए। जी, सबसे पहले तो अगर आपने हमारा वो सेशन देखा है या हमारी जुनैद जरा आप वो डिस्प्ले पे लगा दें, जो जुनैद ने 12 पॉइंट्स बताए हैं, एक्चुअली वो लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए हैं। वो तमाम खसूसियात जो उसके अंदर हाईलाइट की गई हैं वो हमारे अंदर होंगी तो हम एक अच्छे लीडर बनेंगे। अगर हमने उन चीजों को अमल किया तो हम अमली तौर पर उस चीजों को साबित भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो सेशन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमने अपने दोस्तों को बताना है कि लीडरशिप में कौन कौन से औसाफ होते हैं, और फिर उन औसाफ के ऊपर अमल जब हम करेंगे तो हम एक लीडर बनेंगे। तो वो औसाफ मौजूद हैं।
جی سر ایکسکیوز می ارشاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ارشاد صاحب, اس طرح پروفیسر جم رون ہیں یا ایک اور صاحب ہیں بڑے اچھے ٹرینر ہیں, he has written the art of, I mean there is audio program as well as the art of exceptional living. Brian Tracy, perhaps Professor Brian Tracy. تو یہ دونوں لوگ خاص طور پہ میں ان کا بڑا فین ہوں, میں نے ان کے آڈیو پروگرامز بھی بہت سارے سنے. تو یہ آپ کو بیسک ٹولز, ٹپس, ٹیکنیکس ہنسی کھیل میں بھی بتاتے ہیں, سنجیدہ میں بھی بتاتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں پروفیشنل لائف میں اور گھر میں اور ہر جگہ ہیلپ کرتی ہیں وہ چیزیں. تو ایسی کچھ چیزیں اگر آپ ہمیں شیئر کریں تو ممنون ہوں گے. اسی کو پوائنٹ کو میں نے نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے اسپیچ میں کہا تھا, آؤٹ آف باکس تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, وہ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. اس کے لیے انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ بے شمار ہیں, 1 2 نہیں 10,000 20,000 پتہ نہیں کتنے ہیں. تو جس کو جیسے ہیں جو بھی ہیں وہ اس طرح کے پروگرام میں کوئی ایک ویڈیو کلپس چلا دیں اور سبوں سے شیئر کریں. تو یہ بھی ہر سیشن میں ایک انکلوڈ کر سکتے ہیں 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا جیسا ہو, تو وہ سے ہوگا. میرے ویب سائٹ پہ میں نے اپنے عمر ریفارمر ایک ٹاپک چل رہا ہے, اس کے اندر میں نے بے شمار چیزیں میں نے لکھی ہیں. اگر وہی پڑھنا شروع کر دوں تو سال لگ جائے گا. نہیں سر, یہاں شیئر کریں گے نا, اس میں میرے 100 آرٹیکلز ہیں, مختلف طریقے سے میں نے بتائے ہیں کہاں کیا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہائرنگ روبوٹس, فائرنگ پیپل, تو روبوٹس مشین تو نہیں کھاتے نا. نہیں سر, ایکسکیوز می, میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں شیئر کرنے کے بعد پھر جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے نا تو پھر ہمارا ویژن زیادہ کلیئر. بالکل, وہ ویڈیو ہے نا, وہ ایسے بہت سارے یہاں پہ شیئر کریں. یہی تو ہے, اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ سب کو یوز کریں, ماڈرن ٹیکنیکس یوز کریں. کارٹونز ہیں, فلمز ہیں. اب وہ ارطغرل غازی ہے, ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حرام قرار دے دیا ہے. حالانکہ اس میں دیکھ کر ہمارے قوم کے بچے گاؤں میں ڈنڈا لے کر شروع ہو گئے, جدوجہد پہ شروع ہو گئے. تو ہمارا جذبہ ایمانی کیسے, جب ہم ماڈرن ٹیکنیکس یوز کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تیار ہو, کس سے تیار ہو, گھوڑے سے. آج تو گھوڑے کا زمانہ نہیں, آج تو B-52 بمبر کا زمانہ ہے. اب گھوڑے سے مراد آج F-16 ہے. ہاں, وی انڈرسٹینڈ. ہاں, تو آپ ماڈرن, میں نے یہی کہا ماڈرن ٹیکنیک, ماڈرن ٹیکنالوجی. گھوڑا تو ایک سمبل ہے نا جی. بالکل. اور یہاں پہ بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں بچپن سے. 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, اس کے سامنے کارٹون چل رہا ہوتا ہے, وہ منہ ہلا ہلا کے گھوم بھا کے وہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ چھوٹے بچے سے ان کو گرومنگ کرتے ہیں. اور ہم جو ہے اوپن چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے کارٹون بھی غیروں کے چلائے جو ہمارے بچوں کو ہمارا کلچر نہیں سکھا سکے. ہاں, تو ہمیں کیونکہ ہم نے وہ چیز رہنے دی نا. جب پرنٹنگ اور ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا تو ہم نے کہا نہیں ہماری خطاطی بہت اعلیٰ ہے, اور انہوں نے وہ سارے بائبل پوری دنیا میں پرنٹ کر کے پھیلا. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. ہاں, تو ہم ہر جگہ نو کر دیتے ہیں, ہر جگہ جو ہے حرام کر دیتے ہیں, بعد میں حلال ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا, ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو سوچ, کریٹیکل تھنکنگ پہ آنا پڑے گا. جی سر, بالکل متفق ہیں آپ سے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. عامر بھائی, آج کل انفارمیشن کا اتنا انفلکس ہے اور اتنی اویلیبلٹی ہے کہ اگر ہم نے سیکھنا ہوتا ایسے چیزیں, فلمیں, گانے, ڈرامے دیکھ کے, تو شاید پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ ہیلپنگ ٹول ضرور ہیں, لیکن جب تک آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے نہیں سوچیں گے, آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو نہیں انٹرٹین کریں گے, آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے ہم نے صرف وہ کیریکٹرسٹکس لکھنی ہیں انسان کے اندر یا لیڈر کے اندر. بیسیکلی ہر انسان اپنے اندر ایک لیڈر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے. وہ شوہر بھی ہے, وہ بھائی بھی ہے, وہ بیٹا بھی ہے, وہ گھر کا سربراہ بھی ہے, وہ محلے دار بھی ہے, وہ دوست بھی ہے. یہ تمام رولز ہیں لیڈرشپ کے. لیکن اس چیز کو پالش کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, وہ ہم نے یہ 12 پوائنٹس ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں. اگر یہ 12 پوائنٹ ہو سکتے میرے اندر 2 ہوں, آپ کے اندر 10 ہوں, کسی کے اندر 4 ہیں, کسی کے اندر 6 ہیں. ہمارے اندر آپ سے کم ہوں گے سر. نہیں, we are impressed and we follow you sir. نہیں, یہ بہت اچھے پوائنٹ ہیں. اور یہ نے کہا ہے کہ اقرا مطلب پڑھو, تو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. سنائی ٹک ٹاک چل رہا ہے, 1 منٹ میں ہم قرآن نہیں بیان کر سکتے ہیں. تو ہمیں وقت نکالنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. تو یہ بہت اچھا.
वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. हम वही चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपको वो टूल्स भी मुहैया करेंगे, लेकिन उसका डिफरेंट चैनल होगा. लेकिन यहाँ पे हमने ये टिप्स बुलेट पॉइंट दिए हैं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. अब जरूरी नहीं कि हर चीज एकदम हो जाए. तो हमारे लोगों में पढ़ने का तो रुझान खत्म हो गया है, वो इजी वे में जाके देखते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं. ये चीज हम खत्म करना चाहते हैं. हम दोबारा से रिवाइव करते हैं. मेरा ख्याल है कि भूलते नहीं, बल्कि वो कुछ नेगेटिव चीजें सीख रहे हैं लोग, बस तो उसका रिवर्स इफेक्ट हो रहा है. जी, तो हमने वो चीजें नहीं अपने मुआशरे में आने देनी. हमने लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल वो बुलेट पॉइंट दे देते हैं, बाकी उनको टिप्स बताने के किस तरह से आपने इनको पॉलिश करना है. पॉलिश करने के लिए आपको अच्छी एनवायरनमेंट की जरूरत है. हम वो एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरी सजेशन होगी सर जी कि अगर ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको भी कुछ 5-7 मिनट के लिए डिस्कस कर लिया जाए हर सेशन में, तो कैसा रहेगा? नहीं, आई एम सॉरी टू से, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा लेटर ऑन जाके उसको हम एड्रेस करना चाहते हैं. पहले हम चाहते हैं नहीं सर, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटीज या बाय नेम नहीं कर रहा, सिस्टम. हाँ, we will discuss the system, क्योंकि जो हमें चीजें हमारे what is the right system, what should be the system, I mean how we can devise it, modify it. मेरे वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मेरे वेबसाइट पे प्रोफेशनल इलेक्शन, इस्लामिक इलेक्शन और हमारी जो कोताहियां हैं उसके बारे में भी है. हम चाहते हैं कि शॉर्टकट इस्लाम, जबकि शॉर्टकट इस्लाम तो टॉप किलर मुस्लिम्स हैं. आज इस्लाम का मुसलमानों का बेड़ा गर्क इसी वजह से हुआ शॉर्टकट. शॉर्टकट्स के चक्कर में. There is no shortcut to any success. Yes, correct. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत सी गुफ्तगू हुई. ऑल्दो के यहाँ पे इतनी लंबी डिस्कशन होने के लिए नहीं, ये हमने बाकायदा सेशन वाइज डिवाइड किया है. और आई थिंक दैट वी हैव टू गो इन अ पैटर्न कि किस तरह से हमने चलना है. तो लीडरशिप के अभी इंट्रोडक्शन टू द लीडर के उन्वान से आज दूसरी क्लास थी, जिसमें अरशद चौधरी साहब ने थोड़े से बुलेट पॉइंट दिए और इरशाद साहब ने कुछ पॉइंट दिए. क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज़ अवॉइड करें कि इसको लंबी डिस्कशन में नहीं करना. अगर लंबी डिस्कशन अगर हमें करनी है तो आप प्लीज़ ग्रुप में सजेशन दीजिए. वी कैन क्रिएट द मीटिंग अगेन एंड वी विल डू इन द डीप कंसंट्रेशन, क्योंकि सिर्फ हम 2-3 लोग नहीं हैं, और भी लोग इसको सुनेंगे और फिर ये मीटिंग हमारी जो है वो लाइव जाएगी, तो लोगों को जो 1 घंटा वो बैठे तो उनको कुछ सीखने का मौका मिले. मैं दूसरे पार्टिसिपेंट से बोलूँगा कि अगर क्वेश्चन कोई माइंड में है तो प्लीज़ डिस्कस करें. अदरवाइज आई विल गिव ओनली अलाउ 5 मिनट्स टू अरशद चौधरी साहब टू कंक्लूड एंड वी विल वाइंड अप द सेशन. थैंक यू वेरी मच. प्लीज एनीबडी, कोई भी बोलना चाहे अपना माइक प्लीज म्यूट कर दें और सिर्फ हैंड रेज करें और फिर उसके बाद कंटिन्यू करें. थैंक यू. आसफा, तंजीला, इरशाद साहब आप लोग हैं, और भी जो लोग हैं जो जिनका नाम मैं नहीं ले सका, अगर कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए. आशा साहब, मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू कीजिए अपने जो आज के सेशन में जितना कुछ आपको बोलना था, 5-6 मिनट, ताकि हम इसे वाइंड अप करें. थैंक यू. नहीं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने जो अपना ये सिलसिला शुरू किया है, इसको हम डायलॉग बेस पे लेके आगे बढ़ेंगे, ताकि जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे आएंगे वो सुने और समझें और बोलें. और जब तक हम एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं कर पाएंगे लोगों का, ये एक सिर्फ डिबेटिंग क्लब बन के रह जाएगा. हम चाहते हैं कि इसको डायलॉग बेस करें, कि जो भी हमारे दोस्त आए वो अपनी एक, अभी तक वैसे किसी ने इतना जो आपने कहा था शुरू में कि क्वेश्चन रेज करें, वो अभी तक शायद किसी को मौका नहीं मिला. तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं नेक्स्ट सेशन में अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके आए, ताकि हम उन चीज़ों को एड्रेस करें. बेसिकली बात वही है कि हम हर रोल में हमारे लीडरशिप का रोल होता है, और हर रोल के अंदर जो उसके कैरेक्टर्स वो सब सेम है. किरदार साजी हमारा मकसद है. हम अगर किरदार साजी करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने मुआशरे में बेहतरीन रोल मॉडल पेश कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उनके अंदर रोल मॉडल ना हो. अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 30-35 सालों से हमारे मुल्क में कोई रोल मॉडल पैदा नहीं हुआ, या उसको आगे नहीं आने देगा. अगर चोर उचक्के सामने आ सकते हैं तो हमारा टारगेट ये है कि हमने अच्छे लोगों को सामने लेके आना है, और जब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे
लोगों के सामने रोल मॉडल नहीं आएंगे, और रोल मॉडल नहीं होंगे तो मुआशरा जमूद का शिकार हो जाता है। तो हमने अपने मुआशरे को जमूद का शिकार नहीं होने देना, और हमने उनको एक हरकत में लेके आना है, उनके अंदर तहरीक पैदा करनी है, उनके अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है कि जब जहाँ पे भी उनको मौका मिले उसका इजहार करें, और अब बगैर किसी फिक्र, सोच या खौफ के अपना माफी ज़मीर को बयान कर सकें और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। जब तक हम तरक्की की जानिब नहीं ले जा सकते। मैं इरशाद महमूद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला और जितनी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, और मैं समझता हूँ कि आज के इस सेशन में जो डॉक्टर सादात साहब ने बातें की या इरशाद महमूद साहब ने बातें की, ये हमारे लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी, और हम चाहेंगे आइंदा भी इनकी खिदमत को हम हासिल कर सकें, और इनकी जो तालीमात या इनकी जो ये एक्चुअली ये हमारे रोल मॉडल होंगे। आप सादात साहब को देखेंगे, उनका एक बड़ा शानदार कैरियर उन्होंने ब्रीफ बता दिया है। अभी उनके जो आगे काम आपको पता चलेंगे तो आप समझेंगे ये हमारा रोल मॉडल। इसी तरह इरशाद महमूद साहब हैं, इनकी जो साल से खिदमत है वो किसी के सामने नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको वो सलाहियत दी है कि ये एक फोर्स ही कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके लिए इन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। इन्होंने अल्लाह के सामने अपने आप को पाकिस्तान के लिए वक्फ किया हुआ है, और इन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कौन क्या कह रहा है। इन्होंने बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस देखी हैं, इनको बहुत से चीज़ों को सामना करना पड़ा, लेकिन कामयाबी लीडरशिप की यही होती है, वो मुस्तकिल और मुसलसल हरकत में रहता है, वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, हक की राह पे कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। हमारे लीडर, हमारे नबी, हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी तालीमात हमारे लिए अमल करने के लिए हैं, और हमने उनके ऊपर अमल करके अपनी कौम की तरबियत करनी है। हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तान के लिए जिंदा रहे। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, हमें पाकिस्तान के लिए जिंदा रहना है। तो हमारा टारगेट पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौम है, उनको हमने मुआशियात सूद से पाक मुआशी निज़ाम देना है। हमने उनसे जो गुलामाना ज़हनियत की तालीम है उससे आज़ादी दिलाई। तो ये इन दो सब्जेक्ट, बेसिकली हम इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर कोशिश करेंगे। और तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा मुआशी सियासी निज़ाम है उसको हमने करना है, क्योंकि हर काम करने के लिए एक इदारा होता है, और सियासत वो इदारा है। हम आहिस्ता सिस्टम के ऊपर खुल के बहस करेंगे, और उसके बाद फिर हम मुल्क के लिए रास्ता जो है ना वो मुतय्यन करेंगे अपने नौजवानों के लिए। मैं यहाँ एक दफ़ा फिर जुनैद का, इरशाद महमूद साहब का और दूसरे जितने पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लिया और हमें मौका दिया कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और ये जितनी पार्टिसिपेशन आप लोग करेंगे लोगों को सामने लाने का बाइस बनेगा। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। जुनैद, गो अहेड विद दैट, एंड इरशाद महमूद साहब कुछ फरमाना चाहें तो। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, और हमें इसके साथ अपने लिए तन मन धन जिसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कहा है, हमें इस कार्य खैर में तन मन धन लगा के इसमें काम हिस्सा बनना है इसका, ताकि हम लीडरशिप भी ग्रो करें और साथ में आवाम को एक सही रास्ता दिखाएं कि हमने किधर आना है और हम किधर अभी जा चुके हैं, कितना बुनियाद हमारे हिल चुकी है, हम बुनियाद कैसे सही करें। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम आपने स्टार्ट किया है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस फोरम को देखकर मुझे एक फिक्र नजर आई है कि इंशाअल्लाह अब दुनिया सही होगी। तो मेरी दुआ है सबों के लिए, हम के लिए कि अल्लाह ताला हम सबों की आंखें खोले और हमें इस कार्य खैर में दिल जान से इसकी खिदमत करने का मौका दे, हिम्मत दे, तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर इरशाद महमूद साहब और दीगर मेहमानान गिरामी जो यहाँ पर आए। अगर किसी मेंबर को कुछ बोलना है तो 1-2 मिनट के लिए आप अपना माइक ले सकते हैं।
لیکن ہینڈ ریز کیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام جو گفتگو ہمارے درمیان ہوئی ہے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سیشن کو وہ بات کر رہی ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر سیشن کو انشاءاللہ تعالیٰ میں انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا. پلیز اسٹے, ہولڈ یور ہینڈ, ٹاک ان اے ڈیسنٹ وے, ریز یور ہینڈ, وی آر ناٹ ان اے فش مارکیٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اسے میں اپنے یوٹیوب کے چینل پہ ڈالوں اور اس ڈسکشن کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے, لرن کریں گے ایک دوسرے سے, ہر ایک کو بولنے کا موقع ملے گا, ایک سسٹمیٹیکل وے میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو کام کریں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے سی واک کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن کو دبائیے تاکہ اس میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ سب آپ کو مل سکے. مائک میں اب آپ لوگوں کو الاؤ کرتا ہوں, پلیز ون بائی ون بات کیجئے. تنزیلہ پہلے آپ لینا چاہی تھی مائک, تو پلیز مائک از اوور ٹو یو. السلام علیکم. I'm Tanzila Sadiq from District Karak, Vice Chairperson of Sadaital Welfare Organization, District Karak. I have done my master in C Botany from Kohat University of Science and Technology. Unfortunately, چونکہ میرا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا, اس وجہ سے میں تھوڑی سی خاموش تھی. اب جب میں نے دیکھا تو سارے لوگ نے پارٹیسپیشن کی ہے, میں نے نہیں کی, تو اس وجہ سے میرا دل اندر سے جل رہا تھا. میں نے سوچا چلو ابھی تھوڑا سا پارٹیسپیشن کر لیں. تو لیڈرشپ کے حوالے سے آئی تھنک میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ 3 ورڈس کا کمبینیشن ہے, لیڈر, لیڈرز, لیڈرز اور شیپ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا تو یہ 3 ورڈس کا کمبینیشن ہے. پہلا لیڈر, دوسرا لیڈ اور تیسرا شیپ. یہ 3 لفظ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے بنتا ہے لیڈرشپ. تو جو لیڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آگے جانا. لیڈر کہتے ہیں آگے لے کر جانے والے کو. شیپ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ مسافروں کو ایک جگہ سے اٹھاتی ہے اور اس کے اپنے ڈیزائرڈ پلیس پر لے جاتی ہیں. اس کے علاوہ لیڈرشپ کا ایک اور ڈیفینیشن اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. لیڈرشپ وہ پرسن ہوتا ہے جو لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھاتا ہے, لیڈ کرتی ہے اور اس کو اپنے ڈیزائرڈ لیول پہ, اپنے ڈیزائرڈ پلیس پر لے جاتا ہے. تو یہ لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے. لیڈرشپ نام ہے انفلوئنس کا, دوسرے پہ اثر انداز ہونے کا نام لیڈرشپ ہے. جو بندہ کسی بھی وے سے دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیڈر. یوزولی لیڈر 2 طریقوں سے ہم اس کا اثر انداز ہوتے ہیں, ایک بائی ایکشن اور دوسرا بائی ورڈ. آپ کی پرسنالٹی کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے کریکٹر کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بریوری کے ذریعے بھی آپ لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ لیڈر بنتے ہیں تو یہ بنتے کہاں سے اور کیسے بنتے ہیں؟ جو شخص لیڈر ہوتا ہے نا وہ آگے لیڈ بناتا ہے. لیڈر کبھی کارکن خود نہیں بناتا, لیڈر ہمیشہ آگے لیڈرز پیدا کرتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا بھی ہوگا کہ یہ لیڈر تو جی ایک ہی پیدا ہوتا ہے, اتنے زیادہ لیڈر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ہر شخص لیڈر ہوتا ہے. جس پہ گھر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ بھی لیڈر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سپوز ایک ٹیچر ہے, اس پہ کلاس کی رسپانسبلٹی ہے, تو اس کو لیڈرز کے کریکٹرسٹک سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے. اس کو لیڈرشپ کے کریکٹرسٹک سے آشنا ہونا چاہیے. کوئی شاپ میں کام کر رہا ہے, شاپ کا اندر ہے, تو اس کو بھی اپنے لیڈرز کریکٹرسٹک سے آگاہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ تنزیلہ, آپ نے بہت سی رنگیز بات کی اور بالکل صحیح بات کی کہ لیڈر وہ ہے جو آگے چلتا ہے, لیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اور پھر وہ شپ کا بھی آپ نے کانسیپٹ دیا کہ اپلفٹ کرنے میں, لوگوں کو اوپر اٹھانے میں اور آگے کے ایک مقام سے لے کے دوسرے مقام تک پہنچانے کا کردار ادا کرتا ہے. ونڈرفل آئیڈیا,
دیکھیں لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. نیکسٹ اگر کوئی مہمان بولنا چاہے تو پلیز مائک لے لیں, ادروائز وی آر گوئنگ ٹو کلوز دا سیشن ان کپل آف منٹس. جزاکم اللہ خیر کثیرہ ارشاد محمود صاحب, ارشد نعیم چودھری صاحب, رانا سادات صاحب, راجہ سادات صاحب سوری, اور آصفہ, تنزیلہ, عامر سعید صاحب, جو بھی مائک لینا چاہیں پلیز لیں, پھر ہم لوگ اس کو کلوز کریں. تھینک یو. فارمل ڈسکشن ہم کلوز کریں گے, انفارمل اگر بات کرنا چاہیں تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ کنٹینیو. Mic is over to anybody for another 2 minutes, then we will close this session. میں آواز آ رہی ہے جی آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. اوکے. دیکھا میں نے جب کوئی بات نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں موقع. فرسٹ آف آل بہت اچھا لگا ارشاد صاحب کو سن کر. ارشاد صاحب آئی اپریشیٹ اور آپ کی جو تھنکنگ ہے, جو آپ کی سوچ ہے, در حقیقت ہم سب فالوورز ہیں ٹو ون لیڈر, دیٹ از نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک تو نام ہے محمد, کا مطلب ہے تعریف بیان کرنے والا, اللہ کا تعارف دینے والا. تو امتیوں کے اوپر دوہری ذمہ واری آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے اپنے متقین سے, اپنے امتیوں سے بات بھی کرتے ہیں, ان کو رستہ بھی دکھاتے ہیں. اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے, جب ہر شے رحمت کی لڑی میں پروئی جاتی ہے تو وہ ہر لمحے رحمت اپنا ایک نیا روپ لے کر ہمارے سامنے آتی ہے, جہاں پر ہم سن کر یقین کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کر جو ہمارا کیا وہ ہونا چاہیے وہ بولے, نہ کہ ہم خود بولیں. تو آج اس وقت میں قرآن اس لمحے کی بھی زندہ کتاب ہے. میری آج اس فورم پہ آنے سے اللہ سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم اس لمحے میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, وہ بالخصوص کہ ہم اس لمحے میں زندہ ہونے کا آج عہد کرتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا. آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ماضی میں سے یا تو آپ کو عبرت ملے گی یا آپ کو نصیحت ملے گی. جب آپ اس کا دنیاوی منظرنامہ دیکھ لیں, جو یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب میں, غلط خوب کی ڈیفینیشن میں جسموں پہ چھریاں ماریں گے, روڈوں پہ آ کے روڈ بلاک کریں گے, اہل تشیعان کہلائیں گے, جی ہم ماتم کر رہے ہیں. ماضی میں آپ کو ماتم ملے گا. وہی ہستیاں اگر ہم ان کو ماضی میں دیکھیں گے تو وہ ہمارے سامنے نظارے ہم ہر سال میں کئی موقعوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اگر انہی ہستیوں کو اگر ہم آگے دیکھیں, مستقبل میں دیکھیں, تو کوئی جنت کا شہزادہ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, تو وہاں تک جانے کا جو راستہ ہے در حقیقت اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, پھر تفرقے میں مت پڑنا. تو ماضی سے ہم صرف اور صرف جب نصیحت اٹھاتے ہیں تو حال کے اندر اس لمحے میں اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو آگے لیڈر, ایک تو دنیاوی لحاظ سے لیڈر کی اگزامپلس ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ایک لیڈر, جب ہم ان کو ایک چیز پڑھی ان میں رحمت سب سے بڑی لیڈر کوالٹی ہے جو کہ اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ نے یہ بیٹیوں کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پاکستان قوم میں اللہ کی بہت بڑی رحمت موجود ہے. حقیقت اور دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ بیٹیاں, یہ بہنیں, وہ جن سے قائد علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوموں کی عزت تم سے ہے, پہلے وہ قوم بنے تو صحیح کہ جو باعزت قوم ہو, اس کو بنانے کے لیے ان بیٹیوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ سب سے بڑا پہلا ایک قدم ہے. وہ اس لمحے میں, کیونکہ خواتین اس لمحے میں زندہ رہتی ہیں, احساس کے ساتھ جڑی اور نتھڑی ہوتی ہیں. مردوں کو صرف یہ چاہیے کہ قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنا کوئی امام نہیں بنا لیتے, کسی کو اپنا بڑا نہیں بنا لیتے, تم بھلائی کا راہ نہیں پا سکتے. اور جس کو تم علم میں اور جسم میں جس کو فقیت رکھتا ہو اس کو اپنا امام بناؤ. اب اگر کوئی آئی ٹی کا کام ہے, جس کے پاس بہتر آئی ٹی کا علم ہوگا, آج جیسے ایک بھائی نے کہا کہ اخراجات نہیں ہیں, آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو, آپ 24/7 آپ تاکہ اس عذر سے باہر آ جائیں کہ ہم بات کر رہے ہوں تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹائم, الحمدللہ ہم نے کبھی زندگی میں ٹائم ہم دیتے ہیں, اور ٹائم نقطوں کا ہوتا ہے, دنیاوی گھڑیوں کا نہیں, ایونٹس کا ہوتا ہے, مائل سٹون اچیو کرنے کا ہوتا ہے, دن رات محنت کرنے کا ہوتا ہے. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے وقت معلوم تو صرف اللہ کو پتا ہے. تو ہم نے صرف کوشش کرنی ہوتی ہے, اور کوشش 24/7 کی ٹیم جاگ رہی ہوتی ہے, جہاں اللہ کہتا ہے اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. پہلے تو اللہ کے لشکروں کی طرح بیہیو کرنا جو ہے وہ لیڈرز, میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ارشد بھائی نے تمام دوستوں کو جو اکٹھا کیا, ہمارے پاس اسی طرح کچھ نگینے موجود ہیں. جب یہ ایک خوبصورت گلیکسی جڑ جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں باہر کسی سے اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہی وہ مددگار ہیں جس کا قوم انتظار کرتی ہے کہ اللہ مددگار بھجوا دے. ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت تھی جو اللہ کر رہا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں سے آگے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب,
جو بھی ہماری سب سے پہلے لمیٹیشنز ہیں ان لمیٹیشنز کو اپنے گھر میں دور کریں, اس میں جو ہمارے پاس اسباب ہیں اس کو منظر عام پہ لائیں تاکہ ہمارا یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو اسٹرانگ کریں. الحمدللہ آپ کو جو بھی اپنا ارشد بھائی آپ کا آئی ٹی سے کنسرن ہے ان سے کہیے گا کہ رابطہ کر لیں گے, میں اپنے بتا دیتا ہوں کنسرن ٹیکنیکل ٹیم ہیڈ کو, وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہماری یہ جو زوم کی کانفرنس ہے اس سے بہتر ہم اپنا سیٹ اپ بنا کر دے دیتے ہیں جو صرف آپ کا ہی ہو, اس میں آپ پوری دنیا کو کنیکٹ کریں. ہم کیوں کسی کے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. جو ارشاد بھائی نے بھی کہا کہ مسلمان دسترس رکھتا ہے اس پوری ہر چیز پہ, تو الحمدللہ وہ دسترس اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے, آپ صرف اس کو انجوائے کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ارشد بھائی جنہوں نے اس فورم کو آرگنائز کیا, اور بہت اچھا لگا ڈاکٹر ارشاد کو سن کر. اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے, اور بیٹیوں کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آمین. آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے. وومن آر گیم چینجر, اس پہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ خواتین جب تک آگے نہیں آئیں گے نا, مثال کے طور پہ آپ لوط علیہ السلام کی بیوی کا مثال لے لیں, یا نوح علیہ السلام کی بیوی کا, یا ان کے اولاد کا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج نے 100% ان کا ساتھ دیا, اور دیکھیں کیسے امت بڑھ گئی. تو سر میں آئی ایم ریئلی سوری, یہاں میں صرف آپ نے 2 مثالیں دیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں, اور اللہ مثال دیتا ہے 4 عورتوں کی. 2 وہ جو نبیوں پیغمبروں کے گھروں میں تھی, دونوں پیچھے رہ جانے والے تھی, اور 2 وہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت جن کا نام ہم لیتے ہیں آسیہ, فرعون کی بیوی کا ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصے بعد ہے, اور قرآن میں اللہ ان کو بتا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ ایک فرعون تھا, اس کی بیوی تھی جو دل ہی دل میں ان دونوں خواتین نے کیا کیا, یہ دل میں اللہ کو پکارتی تھی. اور عورت کا اور اللہ کا یہ کنیکشن ہے کہ یہ دل میں منت مان سکتی ہے جو مرد نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے بھائی, تو اس لیے جو پاک عورتیں ہیں جن کی گواہی اللہ پاک نے کی ہے کہ پاکیزگی کی, ان کی پاکیزگی کے معیار اور ہوتے ہیں. وہ جو آئیں تمہارے پاس اہل الکتاب, تو ان سے بیعت لے لیا کرو. وہ یہ گھر ہے نا, ایک فورم پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, اور اس طرح کریں جس طرح اپنی بیٹیوں بہنوں سے کرتے ہیں. تو ایمان کا رشتہ خون کا تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ کو بھائی یہ بتا دوں, پاکستان میں فورموسٹ ہر اور فورموسٹ مومز اور فورموسٹ ٹرانسفارمیشن, یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے. فورموسٹ ہر جو ہے وہ صرف اور صرف بزنس کمیونٹیز میں بچیوں کو ہم گرو کرتے ہیں. وہ بچیاں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, کسی نے ماسٹرز کیا ہے, کسی نے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کیا ہے, ان ساروں کو اکٹھا کیا کہ بیٹا نوکری بند کرو, اپنا پلیٹ فارم دیتا ہوں, اپنا ہی کاروبار ہے, ایئر لائن کو کوئی سامان سپلائی کرو, کوئی کیا کرو, تاکہ آپ لوگ سوشلی اور اکنامکلی اپنے آپ کو گرو کرو, تاکہ کل آپ کسی بندے کی طرف نہ دیکھو کہ یہ پیسے دے گا تو معاملہ آگے چلے گا. تو آپ کی سوچیں روک دی جاتی ہیں اس محکوم قوم میں جہاں پر لوگ فائنینشلی اپنا ان کا ہاتھ تانگ ہو جائے. نمبر 2, فورموسٹ مومز از اے ممبر آف دا مورل سوسائٹی. وہ ہماری صرف وہ ڈاکٹرز بچیاں جو فزیو تھراپسٹ ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, تھیولوجسٹ ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا. اور الحمدللہ یہ اب ابیل اسکول سسٹم کے ساتھ ان کو میں الحاق کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کی نہ صرف اسکول میں تعلیم دی جائے بس تربیت دی جائے. تعلیم تو اس کے الفاظوں کے اندر خود ہی مل جاتی ہے, تو اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. تو یہ بچیاں جو ہیں یہ الحمدللہ مادر ملت کا کردار ادا کرتی ہیں. ماں وہ نہیں ہوتی جو بچہ پیدا کرے, ممتا اللہ نے مرد میں بھی ڈالی ہوتی ہے, وہ احساس ہے. تو وہ جس میں بھی ہوتا ہے وہ اللہ خود ہی الگ کر لیتا ہے, اور ان کو بات بالکل کلیئر سمجھ آ رہی ہوتی ہے, جن کی پاکیزگی پہ اللہ گواہ ہوتا ہے. اور مومنین تو در حقیقت, اور مومنین بھائیوں کا کام ہی صرف ان خواتین کے راہ ہموار کرنا ہے. یہاں پر جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے لیے میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ دنیا کا فرسٹ یونیورسل وومن ٹیلی ویژن چینل ود دا نیم آف 4 women, الحمدللہ جی وہ بھی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس چائنا سے, سنگاپور سے, یورپ سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, ہر نسل ہر رنگ کی خاتون موجود ہے ود دا سیم تھاٹ, اور جو الحمدللہ سمجھتی بھی ہیں, وہ مذہبوں سے بالا ہیں, انسان ہیں. تو اس میں جب آپ خواتین مزید اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ I'll put you through with my right forum. وہاں پر جو خواتین آلریڈی یہ کام کر رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو ان سے مل کر اور اپنی مانتے ان کے ساتھ یا اپنا جو بھی ٹیلنٹ ہے جو بھی آپ شیئر کرنا چاہیں. This is a family where everybody is the owner and everybody has to put his buckets first and then take the glass جتنے مرضی پیتا رہے. Thank you so much. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے بڑا حوصلہ دیا الحمدللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ سے بھی کنیکٹ کریں گے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے بھی, اور ان شاء اللہ فری بھی کریں گے. اگین آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ اٹ کہ اگین وی آر گوئنگ ٹو بی ٹائم آؤٹ. کسی بھی لمحے ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. میں آپ سب کی اجازت چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ ملتے رہیں گے. جنید ارشاد صاحب جی, یہ راجہ سعادت صاحب نے بہت اچھا ایکٹیو پریکٹیکل جو کام کر رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے. اور اس طرح کے مزید جتنے بھی ہیں وہ اتنا اس کام میں مل جل کر
शामिल होकर जितना हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी जो खिदमात हैं, हमारे जैसे मैंने बताया वुमेन आर गेम चेंजर, तो ख़वातीन को सामने आना बहुत ज़रूरी है। और वो भी राजा साहब भी बहुत लगे हुए हैं उनको ट्रेनिंग करने में। डॉक्टर्स और मॉम, इस पे भी मैंने लिखा हुआ है कि कैसे मतलब उनको बनाया जाए और मदर्स को कैसे अपग्रेड किया जाए। कि मॉडर्न में ख़वातीन को लाना है ताकि हमारी नस्लें आगे जो वो हमारे आगे जो फ्यूचर में जो हमारे जनरेशन आए तो उसमें वो टेक्नोलॉजी वो चीज़ें आए जिससे हम आगे बढ़ सके, हम कौम को आगे ले जा सके। तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है राजा साहब के बातें सुनकर। Thank you so much, sir. Raja Sahab has a lot. Yeah. Just wait. तमाम अहबाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह अगली मीटिंग हमारी और मौसर और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और इन तमाम हिंड्रेस से पाक होगी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।